عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو قبول اسلام کا واقعہ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا، اس سے پہلے کا ایک واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے دل کے اندر اسلام کی محبت کب پیدا ہوئی، آپ کے دل کے اندر جو ایک تبدیلی تھی وہ کب آئی؟ تو اس بات کو بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3866۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر ایک بت خانہ تھا، میں اس بت خانے کے اندر لیٹا ہوا تھا، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ مکے کے اس بت خانے کے اندر میں لیٹا ہوا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے ایک جانور کو ذبح کیا، جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا خون پکڑا، یہ جہالت کی ایک رسم تھی، اور ایک بت کے اوپر پھینکا اور اس سے اپنی مراد پوری کروانے کے لیے یہ کام کیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت 3866 ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں وہاں پہ ایک آواز آئی، بڑی غضبناک قسم کی، بڑی سخت قسم کی، بہت ہیوی قسم کی آواز آئی۔ وہ آواز کیا تھی؟ یا جلی امر النجی، یا جلی امر النجی رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ اب حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں، اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بنیادی طور پہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ ہر صحابی اتنا دلیر نہیں تھا، جس طرح ہماری کمیونٹی کے اندر دیکھیں کچھ لوگ بڑے نرم دل ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑے دلیر ہوتے ہیں، کچھ بڑے بہادر ہوتے ہیں۔ ہر بندے کی کیفیت ڈیفرنٹ ہے۔ اس کو ایک ٹاپک ہے سائیکالوجی کا، انڈیویجول ڈیفرنسز، وہ اس ٹاپک کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ آواز جب آئی نا تو بت خانے کے اندر جو بھی لوگ تھے بھاگ کے نکل گئے، دوڑ گئے، لیکن میں اٹھ کے بیٹھا، میں نے سوچا کہ میں نے دیکھنا ہے یہ آواز کہاں سے آئی۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس واقعے کو دیکھنے کے لیے گھوم رہے ہیں بڑے غور سے، تو آواز جو ہے وہ بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کے اوپر میں نے ذخیرہ حدیث کو بڑا سرچ کیا کہ اس کی ڈیٹیل مجھے ذخیرہ حدیث سے مل جائے، لیکن یہ ذخیرہ حدیث سے اس کی ڈیٹیل نہیں ملی۔ تو امام ابن حجر عسقلانی نے صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے نا فتح الباری، اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل اس ٹاپک کی انہوں نے مینشن کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آواز جنات کی آواز تھی۔ کس کی آواز تھی؟ جنات کی آواز تھی، اور وہ نبی علیہ السلام کی آمد کی خبر دے رہے تھے۔ اب چونکہ نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی تعلیمات کے اندر یہ مینشن کیا ہے کہ ایک ہستی آنے والی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آئیں گے، اور اللہ نے ان سے وعدہ بھی لیا تھا۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے پارہ نمبر 3 میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ بڑی ڈیٹیل موجود ہے قرآن پاک کے اندر۔ اب حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے بڑے غور سے دیکھا، بندہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ الفاظ کیا تھے؟ یا جلی، اے عقل کے دشمن، اے عقل کے دشمن، اے بے وقوف انسان، امر النجی، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری مراد بھر آئے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو کامیاب ہو جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ کامیابی تیرے قدم چومے، رجل فصیح، ایک فصیح بندہ آنے والا ہے، یقولو جو کہے گا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ That was the basic point۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ وہ بیسک پوائنٹ تھا جب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ صحیح بخاری 3866 روایت ہے۔